مرتبہ ارشاد فرمایا کہ امم آئیں گی اور مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح ایک بھوکوں کے سامنے ایک پلیٹ رکھ دی جائے اور انہیں کھانے کے لیے چند بھوکے ہوں، ایک پلیٹ پیش کر دی جائے، تو فرمایا جس طرح وہ بھوکے اس پلیٹ کے اوپر پلٹتے ہیں، جھپٹتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری پلیٹ خالی کر دیتے ہیں، فرمایا اسی طرح قومیں آئیں گی، امم ہوں گی، ان کا اتحاد بنے گا قوموں کا، امم آئیں گی وہ مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے پلیٹ پر ٹوٹتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کھا جاتے ہیں، فرمایا وہ بھی اسی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور اسی طرح مسلمانوں کو زیر و زبر کرنے لگیں گے، گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگیں گے، مسلمانوں کا زوال ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں ہم سے کہیں کم ہوں گے؟ ہم آج تھوڑے سے ہیں اور جس طرف چل پڑتے ہیں تو کفار پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیا اس وقت مسلمان ہم سے بھی کم ہوں گے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ فرمایا تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں میرے صحابہ، اس وقت مسلمان تعداد میں تم سے کہیں زیادہ ہوں گے لیکن ان کے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا دنیا کی محبت آ جائے گی، موت سے نفرت ہوگی۔ اب اس حدیث مبارکہ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے اس کے اندر آج کی صورتحال کو واضح طور پر بیان فرمایا، سے 1400 سال پہلے سب کچھ بیان فرما دیا۔ فرمایا امم آئیں گی، جدید عربی میں اقوام متحدہ کو الامم المتحدہ کہا جاتا ہے۔ اب اقوام متحدہ کے متعلق سرکار نے آج سے 1440 سال پہلے بیان فرما دیا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ایک فرنٹ بنے گا اور جس کا مقصد فقط مسلمانوں کو ہی زیر و زبر کرنا ہوگا، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا ہوگا، انہیں نقصان پہنچانا ہوگا، اس کے علاوہ اس کا مقصد نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں اقوام متحدہ عراق کے اندر کیا کچھ ہوا، اقوام متحدہ اس پر خاموش، افغانستان میں کیا کچھ ہوا، اقوام متحدہ اس پر خاموش، فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اقوام متحدہ اس پر خاموش، کشمیر کے اندر اب کیا کچھ ہو رہا ہے، اقوام متحدہ اس پر خاموش۔ اقوام متحدہ نے کشمیر کے متعلق فیصلہ دیا، اس کے باوجود اس پر عمل درآمد کرانے میں آج تک ناکام نظر آتی ہے اقوام متحدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اس پر عمل درآمد کرانا نہیں چاہتی، کیونکہ ان کا مقصد ہی فقط اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ کیا ہوں گی، امم آئیں گی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی، اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آج جو ہمارے حکمران یہ کہتے ہیں کہ لو جی معیشت کمزور ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری اب یہی دنیا کی محبت ہے، انہیں دنیا کی لالچ پڑی ہوئی ہے کہ پھر کیا ہوگا، جہاد کریں گے تو پھر وہاں پر کیا صورتحال ہوگی، ہمارا مال کم ہو جائے گا، یہ اسی بات کو رو رہے ہیں۔ اور اسی کو سرکار نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت آ جائے گی، وکراہیت الموت، جہاد سے نفرت کرنے لگیں گے، جہاد سے روگردانی کرنے لگیں گے، موت سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ آج وہی صورتحال ہے۔ آج ہمارے حکمران کشمیر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، آج 54 دن گزر گئے، کشمیری مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے، لاک ڈاؤن میں 54 دن گزر چکے ہیں، وہاں تو لاک ڈاؤن کے اندر تو ایک ہفتہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہاں 54 دن وہ کشمیری مسلمانوں کو ہو گئے، لیکن ہمارے حکمران خاموش ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور بار بار جہاد سے روگردانی کی جا رہی ہے۔ تو میں یہ اس حدیث مبارکہ کی روح سے تمام حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا فقط مسئلہ اگر اس کا حل ہونا ہے تو اس کا حل فقط جہاد ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور اس کا حل ہے ہی نہیں۔ اور آج تو کشمیر پر جہاد فرض ہو چکا ہے، کشمیر کی حمایت میں جہاد کرنا لازمی ہو چکا ہے، جہاں پر ایک مسلمان کی فریاد پر، ایک عورت کی فریاد پر اگر ہمارے محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد اتنے لمبے لمبے سفر کر سکتے ہیں تو آج ہماری حکمران یہاں سے کشمیر کا سفر نہیں کر سکتی۔ وہاں کتنے لاکھوں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور آج ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد سے روگردانی کر رہے ہیں۔ تو میری تمام حکمرانوں سے، وزیر اعظم پاکستان ہو، وزیر خارجہ ہو، تمام لوگوں سے اور عوام اہل سنت سے اور پاکستانیوں سے، حب وطن پاکستانیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کشمیر کی حمایت میں باہر نکلیں، حکمرانوں کو جہاد پر مجبور کریں،
آپ نے دیکھا مودی نے کیا کچھ بیان دیا امریکہ میں، ٹرمپ نے کیا کچھ کہا، اور پھر ہمارے حکمران اسی پہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ حکمران ٹرمپ ثالثی کرے گا۔ اس نے کیا ثالثی کرنی ہے؟ جو 2-3 دن پہلے وہ تو آپ کو دہشت گرد قرار دے چکا ہے، اسلام کو ٹیررسٹ کہہ چکا ہے، وہ آپ کی ثالثی کیا کرے گا؟ اس لیے اس وقت اس کا حل جہاد ہے، جہاد سے روگردانی نہ کریں۔ جب کوئی جہاد سے روگردانی ہوتا ہے پھر خالق کائنات کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کی جھلک آپ نے پرسوں دیکھ لی زلزلے کی صورت میں، خالق کائنات نے ایک جھلک دکھائی ہے آپ کو کہ اگر تم نے کشمیری مسلمانوں کی مدد کے لیے نہ نکلے، جہاد کا اعلان نہ کیا، تو یہ ایک جھلک میری دیکھ لو۔ یہ ایسے نہیں زلزلہ آیا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ خالق کائنات نے متنبع کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے نکلو، ورنہ پھر یہ جھلک دیکھ لو میری عذاب کی۔ اس لیے میں بار بار حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں، خالق کائنات کے عذاب کو دعوت نہ دو دعوت خالق کائنات کے عذاب کو، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہتر ہے جہاد کا اعلان کرو، اور پھر دیکھو خالق کائنات تمہاری مدد کیسے کرتا ہے۔ اگر بدر میں صحابہ فرشتے نازل ہو سکتے ہیں تو آج بھی نازل ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ وہی خلوص پیدا کرو، وہی اخلاص پیدا کرو، اور اسی طرح جذبہ اور جذبہ جہاد کے ساتھ نکلو۔ پھر دیکھو خالق کائنات تمہاری مدد کیسے کرتا ہے، اور پھر دیکھنا امریکہ ہو